آج ہم بات کریں گے فرانسس بیکن کے ایک بہت ہی مشہور مضمون آف لو پر۔ محبت کرنا اور عقل مند رہنا ناممکن ہے۔ کتنا چونکا دینے والا جملہ ہے نا؟ اور یہی فرانسس بیکن کے پورے مضمون کا آپ کہہ لیں مرکزی خیال ہے۔ ایک ایسا بیان جو محبت کے بارے میں ہمارے سارے روایتی تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ کسی شاعر یا رومانوی ادیب کے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ تو 400 سال پرانی ایک وارننگ ہے، اور وہ بھی کس کی طرف سے؟ سائنٹیفک میتھڈ کے بانی فرانسس بیکن کی، اور یہی چیز ان کے نظریے کو اور زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہے۔ اچھا، تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی سے اترتے ہیں۔ آخر بیکن محبت کو دیکھتے کیسے تھے؟ دیکھیے، یہ کوئی رومانوی نظم نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو ایک انسانی جذبے کا بالکل سرد، منطقی قسم کا تجزیہ ہے۔ ایک ایسا جذبہ جسے بیکن ایک کمزور جذبہ مانتے تھے۔ تو ان کا مرکزی خیال کیا ہے؟ بیکن کا ماننا تھا کہ یہ جو پرجوش محبت ہوتی ہے نا، یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ ان کے مطابق یہ تھیٹر میں، ڈراموں میں تفریح کے لیے تو بہت اچھی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں وہاں یہ صرف افراتفری اور کمزوری لاتی ہے۔ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں انہیں اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ تو پھر محبت کی جگہ ہے کہاں؟ چلیں آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ بیکن کا یہ نظریہ کیسے شکل اختیار کرتا ہے۔ بیکن کے مطابق محبت کی ایک اپنی مناسب جگہ ہے، اور وہ جگہ حقیقی دنیا نہیں بلکہ فکشن یعنی افسانوں کی دنیا ہے۔ بیکن نے محبت کو سٹیج اور حقیقی زندگی میں بالکل الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ سٹیج پر یہ تفریح کا سامان ہے، کبھی کامیڈی بن کر ہنساتی ہے تو کبھی ٹریجڈی بن کر رلاتی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں وہاں یہ شرارت یعنی مسچیف کا باعث بنتی ہے۔ بیکن اسے کبھی ایک سائرن سے تشبیہ دیتے ہیں جو اپنی خوبصورتی سے تباہی کی طرف بلاتی ہے، اور کبھی ایک فیوری کی طرح جو غصے اور انتقام کا طوفان برپا کر دیتی ہے۔ اور بیکن ایک بڑا دلچسپ مشاہدہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے عظیم لوگ اور جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ اس کمزور جذبے کو خود سے دور رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق تاریخ کی بڑی شخصیات میں سے کوئی بھی محبت کے جنونی درجے تک نہیں پہنچا تھا۔ لیکن بیکن خود ہی اس اصول کی کچھ مستثنیات بھی بتاتے ہیں، جیسے مارکس اینٹونیس جو ایک عیاش قسم کے آدمی تھے، اور دوسری طرف ایپیس کلاڈیس جو ایک بہت سنجیدہ اور عقل مند انسان تھے۔ تو بیکن اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ بھلے ہی ایسا بہت کم ہوتا ہو، لیکن ایک مضبوط سے مضبوط دل بھی محبت کا شکار ہو سکتا ہے اگر نگہبانی ٹھیک سے نہ کی جائے، اور یہی چیز محبت کی خطرناک طاقت کو ثابت کرتی ہے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں اس حصے کی طرف جہاں بیکن جذبات کی حماقت یعنی محبت میں مبتلا شخص کی غیر منطقی علامات کی تفصیل بتاتے ہیں۔ بیکن کی سب سے پہلی تنقید عاشقوں کی زبان پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زبان مسلسل مبالغہ آرائی کے سوا کچھ نہیں، یعنی جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، اگر وہی باتیں کسی اور کے بارے میں کہی جائیں تو سننے میں بالکل مضحکہ خیز لگیں گی۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے بیکن ایک بہت ہی تیکھا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کبھی کسی مغرور شخص نے اپنے بارے میں اتنا بے تکا اچھا نہیں سوچا جتنا ایک عاشق اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے۔ یعنی عاشق کی نظر میں جو تعصب ہوتا ہے وہ ایک مغرور انسان کی خود پسندی سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے بیکن ایک قدیم یونانی کہانی پیرس کا فیصلہ کی مثال دیتے ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ پیرس نے ہیلینا کو چنا جو عشقیہ محبت کی علامت تھی، لیکن اس انتخاب کی قیمت کیا تھی؟ اس نے جونو کا تحفہ یعنی دولت اور پیلس کا تحفہ یعنی حکمت دونوں کو چھوڑ دیا۔ بیکن کے لیے اس کا مطلب بالکل صاف ہے۔ پرجوش محبت کا انتخاب کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے دولت اور حکمت دونوں کو جان بوجھ کر ترک کر دیا۔ اور اسی وجہ سے بیکن محبت کو حماقت کی اولاد یا چائلڈ آف فالی کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ جذبہ تبھی پنپتا ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ بہت زیادہ خوشحالی کی وجہ سے ہو یا پھر شدید مصیبت کے عالم میں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک عقل مند انسان اس خطرناک جذبے سے نمٹے تو کیسے؟ چلیں اب بیکن کے تجویز کردہ حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیکن کی سب سے پہلی اور سب سے اہم نصیحت بالکل واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ لوگ سب سے بہتر کرتے ہیں جو اسے اپنی سنجیدہ مصروفیات اور زندگی کے اہم کاموں سے مکمل طور پر الگ کر دیتے ہیں۔
یعنی محبت اپنی جگہ اور سنجیدہ کام اپنی جگہ، دونوں کو مکس نہیں کرنا۔ بیکن ایک اور دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر دوسروں سے جڑنے کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے۔ اگر یہ توانائی کسی ایک شخص پر مرکوز نہ ہو تو یہ پھیل کر بہت سے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور اس طرح انسان ایک انسانیت دوست اور خیرخواہ شخص بن سکتا ہے۔ اس کی مثال وہ راہبوں یعنی فرائرز سے دیتے ہیں۔ اچھا، اپنے مضمون کے آخر میں بیکن محبت کو مختلف درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کے انسانی تعلق کے خلاف نہیں تھے۔ تو بیکن نے محبت کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ پہلی ہے شہوانی محبت یعنی وانٹن لو، جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کو بگاڑتی اور ذلیل کرتی ہے۔ دوسری ہے ازدواجی محبت یعنی نپشل لو، جو ان کے خیال میں معاشرے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نسل انسانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ لیکن سب سے اونچا درجہ، سب سے بہترین، وہ دوستانہ محبت یعنی فرینڈلی لو کو دیتے ہیں، جو ان کے مطابق انسانیت کو کامل بناتی ہے۔ تو آخر میں ہم اس سب سے کیا نتیجہ نکالیں؟ دیکھیے، بیکن کا نظریہ کوئی نیا نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی لمبی روایت کا حصہ تھا جس میں پرجوش محبت کو ایک قسم کا پاگل پن سمجھا جاتا تھا، ایک ایسی چیز جو عقل اور فرض کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ افلاطون سے لے کر کئی کلاسیکی کہانیوں تک یہ خیال بہت عام تھا، لیکن یہ ہمیشہ سے ایک بڑی بحث رہی ہے۔ ایک طرف بیکن جیسے مفکرین ہیں جن کا سرد منطقی تجزیہ محبت کو ایک کمزوری قرار دیتا ہے، اور دوسری طرف قرون وسطیٰ کے شاعر ٹروبیڈورز جیسے لوگ تھے جن کا ماننا تھا کہ نہیں، محبت تو ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو بلند کرتی ہے، اسے ہمدرد بناتی ہے، اور اسے قابو میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کا جشن منانا چاہیے۔ تو آخر میں سوال وہیں آ کے کھڑا ہوتا ہے، کیا محبت ایک احمقانہ جذبہ ہے جسے قابو میں رکھنا چاہیے، یا یہ ایک ایسی طاقتور قوت ہے جو ہمیں کامل بناتی ہے؟ فرانسس بیکن نے تو اپنا جواب دے دیا تھا، اب باقی فیصلہ ہر کسی کو خود کرنا ہے۔